اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مطففین مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی سورتوں میں آخری سورت ہے۔ اس میں 36 آیتیں اور ایک رکوع ہے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 86 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 83 نمبر پر ہے، اور سورہ عنکبوت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ویل للمطففین، بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں؟ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، اس عظیم دن کے لیے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ مختصر اس کی تشریح سن لیجئے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت مکی ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت مدنی ہے، بعض کے نزدیک مکہ اور مدینے کے درمیان نازل ہوئی۔ یہ علماء نے اختلافی چیزیں لکھی ہیں، لیکن اس آیت کی شان نزول میں یہ روایت ہے، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل مدینہ ناپ تول کے لحاظ سے برے لوگ تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، جس کے بعد انہوں نے اپنی ناپ تول صحیح کر لی۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے، یعنی لینے اور دینے کے الگ الگ پیمانے رکھنا اور اس طرح ڈنڈی مار کر ناپ تول میں کمی کرنا بہت بڑی بری اخلاقی بیماری ہے، جس کا نتیجہ دین اور آخرت میں تباہی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اس پر قحط سالی، سخت محنت اور حکمرانوں کا ظلم مسلط کر دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث بھی ابن ماجہ میں ہے، حدیث نمبر 4019۔ یہ ڈنڈی مارنے والے لوگ، اللہ معاف فرمائے، آج کل ڈنڈی مارنے والے لوگ دیہاتوں میں، شہروں میں، ہر جگہ ہوتے ہیں۔ سامنے والے سے لیں گے، پورا تول کے لیں گے، کسی کو دیں گے ڈنڈی مار کے دیں گے۔ خلاصہ کلام یہ ڈنڈی مارنے والے اس بات سے نہیں ڈرتے کہ ایک بڑا ہولناک دن آنے والا ہے، جس میں سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، جو تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کام وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف اور قیامت کا ڈر نہیں ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جس وقت رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے تو پسینہ انسانوں کے آدھے کانوں تک پہنچا ہوا ہوگا۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، قیامت والے دن سورج مخلوق کے اتنا قریب ہوگا کہ 1 میل کے مقدار کے قریب فاصلہ ہوگا۔ حدیث کے راوی حضرت سلیم ابن عامر کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میل سے زمین کی مسافت والا میل مراد لیا ہے یا وہ سلائی جس سے سرما آنکھوں میں ڈالا جاتا ہے۔ پس لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ہوں گے۔ یہ پسینہ کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی کمر تک ہوگا، اور کسی کے لیے یہ لگام بنا ہوا ہوگا، یعنی اس کے منہ تک پسینہ ہوگا۔
صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈنڈی مارنے سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے۔ کتنا بھاری اعلان اللہ کر رہا ہے۔ اللہ کے اعلان کو اور اللہ کے پیغام کو دھیان سے سنا جائے اور اللہ تعالیٰ کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔